بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود و سلام نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ میں ہوں محمد مظہر اقبال۔ اس وقت وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا یہ بیان زیر بحث ہے کہ پاکستان کا نظام فرسودہ ہو چکا ہے، اس نظام کے تحت اب مزید نہیں چلا جا سکتا، نئے انتظامی یونٹس بنانے ہوں گے۔ اس پر جو ہے اس وقت ہر حلقے میں بحث جاری ہے۔ اس وقت نظام ہے کیا اور یہ بتانے کی ضرورت پیش کیوں آئی؟ پاکستان میں پہلے اشرافیہ 1% تھا، 99% عوام تھی۔ اب اشرافیہ بڑھ کر 25% ہو چکا ہے، 25 سے 30% اور بقیہ عوام ہیں۔ اور پاکستان کا جو موجودہ نظام ہے اس کے تحت غریب آدمی اور عام آدمی کو کہیں بھی کوئی عزت نہیں مل رہی، نہ اس کو ہسپتال میں ایڈمٹ کیا جاتا ہے، نہ اس کو سرکاری کسی اچھے اسکول میں داخلہ دیا جاتا ہے، نہ اس کو کہیں کسی بھی جگہ پر، جبکہ بااثر افراد وہ چاہے چور اچکے لفنگے ہوں ان کو ہر جگہ پر عزت دی جاتی ہے۔ اور اس نظام کے تحت عوام اور حکومت کے مابین خلیج بڑھتی جا رہی ہے۔ محسن نقوی بنیادی طور پر جرنلسٹ ہیں، انہوں نے اس نظام کا پوسٹ مارٹم چند الفاظ میں کر دیا ہے۔ اب پاکستان کا نظام ہے کیا؟ میں اس کے بارے میں پاکستان میں امیر آدمی، بااثر آدمی ہر جگہ پر اپنا کام کروا سکتا ہے، اس کو کسی جگہ پر کوئی روک ٹوک نہیں۔ اور پھر اس کے بعد حکومت جو ہے وہ بھی کمزور آدمی کے ساتھ کبھی کھڑی نہیں ہوئی۔ قوانین بنتے ہیں امیروں کو نوازنے کے لیے۔ اب پاکستان کے کچھ اداروں کی اس کی ہم بات کرتے ہیں۔ پاکستان ریلوے تباہی کے دہانے پر پہنچ چکا ہے، کئی ارب کا وہ مقروض ہے، اور اب یہ صورتحال ہے کہ ٹرینیں چلانے سے ریلوے جو افسران ہیں انہوں نے انکار کر دیا ہے، اور اب نجی شعبے کو ٹرینیں دی جا رہی ہیں۔ پی آئی اے ہر مہینے اربوں کا خسارہ، اور وہ اب بند ہو چکی ہے، نجی شعبے کے حوالے کیا جا چکا ہے۔ سٹیل مل اس کا بھی یہی حال ہے۔ ایف بی آر اس میں اربوں روپے کی کرپشن ہے۔ اس کے بعد آپ کا ایف آئی اے اینٹی کرپشن، ہر ادارہ وہاں پر تباہ ہو چکا ہے۔ عدلیہ اپاہج ہو چکی ہے۔ اب 27ویں ترمیم کے بعد اب اس کا سپریم کورٹ بالکل ایک سول کورٹ بن چکی ہے۔ آپ کسی جگہ چلے جائیں آپ کو وہاں پر میرٹ، گڈ گورننس کہیں نظر نہیں آئے گی۔ اداروں کو کرپشن نے برباد کیا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں۔ وزیر اعظم صاحب جو اس وقت پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، سربراہ ہیں، ملک چلا رہے ہیں، وہ بے بس نظر آتے ہیں۔ یا تو وہ کرنا نہیں چاہتے یا ان کی جو ہے ان کو جکڑ رکھا ہے۔ اب جو سرکاری پیسہ ہے اس کی لوٹ مار کیسے ہوتی ہے؟ سوئی گیس کا ایم ڈی 80 لاکھ روپے تنخواہ، ملک میں گیس ہے ہی نہیں، اور کئی گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہے، 80 لاکھ روپے تنخواہ۔ اسٹیٹ بینک کا گورنر 40 لاکھ روپے تنخواہ۔ اس کے بعد آپ کا ایس سی سی پی میں کروڑوں سے اوپر، امان انویسٹمنٹ کمپنی ہے، ان کی پچھلے دنوں سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی نے ان کی تنخواہوں کی جو باز گشت ہے وہ مارکیٹ میں آئی ہے، اور اس کا انہوں نے حال ہی میں سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی نے نوٹس لیا ہے نیپرا کے چیئرمین کی تنخواہ کا اور الاؤنسز کا۔ 11 لاکھ روپے تنخواہ تھی جو اس نے خود ہی غیر قانونی طور پر 32 لاکھ کر لی، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ وزیر اعظم صاحب یہ نظام واقعی محسن نقوی ٹھیک کہتے ہیں کہ یہ چلتا نظر نہیں آتا۔ اور اب آپ یہ تو انہوں نے 2-4 مثالیں دی ہیں، کسی بھی جگہ چلے جائیں، کسی ادارے کو انہیں کہا جیڑا دیکھو وہی لال، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا؟ یعنی کہ تمام اداروں کا یہی حال ہے، اور وزیر اعظم صاحب باتیں کرتے ہیں کہ ملک ترقی کر رہا ہے۔ اچھا اب آپ دیکھیں بیوروکریسی روز نئے مشورے دیتی ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ایف بی آر نالائق ادارہ ہے، ٹیکس کلیکشن پوری نہیں کر سکا، اہداف حاصل نہیں کر سکا، وہاں پر ان کے جو نئے چیئرمین ہیں انہوں نے تنخواہیں کئی گنا بڑھا دیں۔ 6 ارب روپے کی 1000 گاڑیاں افسروں کو لے کر دی ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اس کو روک دیا جاتا کہ بھائی پرانی گاڑیوں سے گزارا کریں۔ وزیر اعلیٰ نے 11 ارب روپے کا ہیلی کاپٹر خرید لیا، اور ان کی جو وزراء ہیں وہ ڈٹائی سے کہتی ہیں کہ کیا ہوا، یہ ضرورت تھی۔
عوام کو دھیلے کی ریلیف نہیں مل رہی. عوام کے لیے یہ پیٹرول سستا ہوا، مہنگا ہوا تو پاکستان فوری آ جاتا ہے، سستا ہوا تو سستا کرنے کا حکومت نام ہی نہیں لے رہی. اب انہوں نے نئے اس میں ڈال دیا ہے کہ روزانہ قیمت بڑھے گی، روزانہ کم ہوگی. اچھا، بڑھنے پہ آیا ہے 40 روپے، 30 روپے، 12 روپے، 6 روپے، اور کم ہونے پر 33 پیسے، 62 پیسے. شرم ہوتی ہے کوئی، کچھ حیا ہوتی ہے. آپ نے عوام کو تو بالکل ستیہ ناش کر دیا. ٹیکس عوام کا، پیسہ عوام کا، اور آپ نے عوام سے ان کے جینے کا حق بھی چھین لیا. پاکستان کی جو پالیسیاں ہیں، زرعی ملک ہے ہمارے، نہ کوئی ڈیم بنا پچھلے 70 سالوں میں منگلا اور تربیلا کے بعد، اور پھر یہ نظام واقعی نہیں چل سکتا. 2 ڈیم ہیں اور وہ بھی اپنی مدت ایک تہائی مدت پوری کر چکے ہیں. ان میں پانی ذخیرہ کرنے کی صلاحیت میں کمی آ چکی ہے. نئے ڈیم 2 شروع ہیں، لیکن 50 کم از کم بڑے ڈیم بننے چاہیے تھے، لیکن نہیں. اچھا، اب نئے صوبے بھی بننے چاہیے، نہیں. یعنی کہ نہ ہم نے ڈیم نہیں بنائے. زرعی ملک ہونے کے باوجود پچھلے سال چینی پہلے باہر بھجوائی، پھر باہر سے منگوا لی. یعنی پہلے پیسہ کمایا گیا، بعد میں ڈالر ضائع کیے گئے، اور جو کچھ لکھ کے دیا گیا تھا چینی مہنگی نہیں ہوگی، اس پر عمل نہیں ہوا. اسی طرح گندم کی صورتحال ہے، کسی کو نہیں پوچھا گیا. کرپشن کے خلاف نعرہ لگانے والی حکومت بالکل خاموش ہے. فیصل آباد ویسٹ مینجمنٹ کمپنی 1 ارب روپے کا فراڈ. فیصل آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی 12 ارب کا فراڈ. کوئی نظام نہیں. ابھی تک چاہیے تو تھا تھرتھلی مچ جاتی. پھر اس کے بعد باقی جو صورتحال ہے، روزانہ کی کرپشن ہر محکمے میں کہتا ہوں آپ کوئی چیک کر لیں، اس کی آڈٹ رپورٹیں پڑھ لیں. اگر تو کوئی کرپشن کے خلاف کام کرنا چاہتا ہے، جب تک کرپشن ختم نہیں ہوگی اور اس وقت تک ملک میں کچھ نہیں ہو سکتا. نئے صوبے بھی بننے چاہیے، کوئی 12-13 صوبے ہونے چاہیے 4 کی بجائے، تاکہ گڈ گورننس ہو. دیکھیں، بلدیاتی نظام ہی نہیں ہے. عمران خان آتے ہی اس نے بلدیاتی ادارے توڑ دیے. اس کے بعد اب 5-6 سال سے ایڈمنسٹریٹر چل رہے ہیں، بیوروکریسی کھائی پیے جا رہی ہے. ان حالات میں ملک نہیں چل سکتا، یہ نظام نہیں چل سکتا. بالکل محسن نقوی نے ٹھیک کہا. اب بات یہ ہے کہ یہ لوگ عرصہ دراز سے برسر اقتدار ہیں، اور اس نظام کو وہ بھی چاہتے ہیں ایسے ہی چلے، تاکہ اگر نظام صحیح ہو گیا تو عوام کو ان کا حق مل گیا تو پھر ان کی اجارہ داری حکمرانوں کی تو نہیں رہے گی. اب صورتحال یہ ہے کہ اس وقت غریب آدمی روٹی کو ترس گیا ہے. وہ 2 وقت کی روٹی، جتنا مہنگائی نے اس کا ستیہ ناش کر دیا ہے کہ وہ 2 وقت کی روٹی کھانے سے قاصر ہے. موٹر سائیکل میں پیٹرول نہیں ڈلوا سکتا، مکان کا کرایہ نہیں دے سکتا، علاج نہیں کرا سکتا. تو اس نظام میں کس نے کیا لینا؟ اگر آج اس میں صرف لوٹ مار جاری ہے، جو زیادہ لوٹ مار کرتا ہے وہ زیادہ بڑا چودھری ہے. تو چور اچکوں کی کرو قدر کہ معلوم نہیں کون کب کون سی سرکار میں آ جائے گا. یہاں تو یہ حال ہے، اور یہ شعر بالکل یہاں پر صادق آتا ہے جو ہمارے حالات ہیں. خواہشوں کا ایک نگر آباد ہونا چاہیے، اس نظام زر کو اب برباد ہونا چاہیے. ظلم بچے جن رہا ہے کوچہ و بازار میں، عدل کو بھی صاحب اولاد ہونا چاہیے. یہ عطا اللہ قاسمی کے اشعار ہیں کہ یہ نظام زر جو اس وقت پیسے کی دوڑ لگی ہوئی ہے، اس کے پیچھے سب لگے ہوئے ہیں. کرپشن نے ستیہ ناش کر دیا ہوا ہے. کاروبار کرنے والا بندہ کئی دفعہ سوچتا ہے کہ میں کاروبار کروں یا نہ کروں. جونکوں کی طرح محکمے آتے ہیں. پیرا فورس ایک نئی بنا دی گئی ہے، وہ زبردستی دکانیں بند کروا رہی ہے، اور ایسا اس کو اختیارات دیے گئے ہیں کہ کوئی پوچھنے والا نہیں. اور وہ جو بدتمیزی بد تہذیبی کرتی ہے وہ اس کے علاوہ ہے. کبھی کسی نے ایکشن نہیں لیا کہ بھئی آپ اس طرح لوگوں کو کیوں ذلیل کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد آپ کا ادارے جو ہیں مختلف، وہ کاروبار کرنے والے کو آ کے پکڑتے ہیں، پیسے لیتے ہیں، رشوت چلتی ہے. پھر وہ بیچارہ اس میں عادی ہو جاتا ہے، اور وہ پیسے سارے اپنی اس میں جو پروڈکشن جو پروڈکٹس ہیں اس میں ڈال دیتا ہے. اس کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس میں وہ چیز مہنگی ہو جاتی ہے. بات یہ ہے کہ جب تک، اور پھر رات کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ بجلی پیٹرول بچانا ہے، توانائی پالیسی، دکانیں جلدی بند کر دیں.
دفاتر بند کر دیں. اچھا دفاتر کا یہ عالم ہے کہ آپ نے پیٹرول بچانے کے لیے دفاتر 3 دن بند کیے، جمعہ ہفتہ اتوار، اور تیل کا بجٹ بڑھ گیا. یہ صوبائی وزیر خزانہ کہہ رہا ہے کہ بجٹ بڑھ گیا، یعنی لوگوں نے اپنے بچوں کو سرکاری گاڑی میں بٹھایا، کوئی شمالی علاقہ جات چلا گیا، کوئی مری اسلام آباد چلا گیا، کوئی کشمیر چلا گیا، یعنی کہ عوام کا پیسہ. اور پھر وزیر خزانہ صاحب کو چاہیے تو یہ تھا کہ جو لوگ گئے تھے ان کی گاڑیاں منگواتے، کوئی ایکشن لیتے. نہیں، کسی کے خلاف ایکشن نہیں لینا، صرف اور صرف مخالف اگر کوئی قابو آ جائے اس کے خلاف ایکشن ہوگا. تو یہ نظام بالکل نہیں چل سکتا. اور یہ کاکروچ جو ہیں وہ بالکل اس وقت خاموشی کسی نئے طوفان کا پیش خیمہ ہوتی ہے، اور جس قدر خاموشی ہے یہ کسی بھی وقت لاوا پھٹنا ہے. پھر اس کے بعد تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی. داستانوں میں حکمرانوں کو چاہیے کہ ابھی بھی نظام میں کچھ بہتری لائیں، عام آدمی کی سنیں. اس کی کہیں سنوائی نہیں ہے، عام آدمی کی کہیں سنوائی نہیں ہے. وہ تو بیچارہ روٹی، اس کے آٹا، روٹی، چینی، گھی اس کے چکر میں پھنسا ہوا ہے. بااثر لوگ مرات لے رہے ہیں، بااثر لوگ سب کچھ کر رہے ہیں. ماڑا آدمی وہ بیچارہ دیکھتا ہے. اور یہی حال بھارتی پنجاب میں پچھلے دنوں انڈیا میں جو کاکروچ پارٹی نے کیا، اور پھر اس کے بعد وزیر تعلیم کا استعفیٰ. مجھے لگتا ہے کہ اگر یہی حالات رہے تو یہاں بھی کئی کاکروچ سڑکوں پر آ سکتے ہیں. اور اس سے پہلے کہ وہ آ جائیں، حکومت کو اپنا ان عوام کا سوچنا چاہیے. اسی کے ساتھ محمد مظہر اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.